باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم صدقت یا رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ سامعین ذی وقار، تیسرا پارہ سورہ العمران۔ یہ سورہ مبارکہ مدنی صورت ہے اور اس صورت کے اندر کل آیات بینات 200 ہیں اور رکوع 20 ہے اور کلمے کی تعداد 3480 ہے اور اس سورہ مبارکہ کے حروفوں کی تعداد 14520 ہے۔ اس سورہ مبارکہ کا آغاز بھی سورہ بقرہ کی طرح الف لام میم سے ہوتا ہے، یعنی حروف مقطعات سے اس سورہ مبارکہ کا آغاز بھی ہوتا ہے۔ سورۃ مبارکہ کی ابتدائی آیات کے اندر اللہ رب العزت کی خاص 2 صفات کا ذکر کیا گیا کہ اللہ وہ ہے جو زندہ ہے اور زندگی بخشنے والا بھی ہے اور قائم ہے اور قائم رکھنے والا بھی ہے۔ یہ اللہ رب العزت کی صفات ہیں۔ اگلی آیات بینات کے اندر مومنوں کو رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ اے مومنوں، تم کافروں کو اپنا دوست نہ بناؤ، چاہے وہ تمہارے رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں۔ اسی طریقے سے فرمایا کہ تم میں سے کچھ لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے محبت ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ، تو یاد رکھو فاتبعونی، پھر تمہیں میرے محبوب کی اتباع کرنی پڑے گی، تمہیں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقے اپنانے پڑیں گے، تو پھر میں تم سے محبت بھی کروں گا، تمہارے گناہوں کو بھی معاف کروں گا۔ پھر اگلی آیات بینات کے اندر جو ہے عمران کی بیوی جو کہ حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ ہیں، ان کا پورا واقعہ ذکر فرمایا کہ حضرت مریم علیہ السلام کی پیدائش، پھر ان کی کرامات، پھر ان کی جو واقعات کو تفصیلاً ذکر کیا۔ پھر آگے جا کر حضرت زکریا علیہ السلام کی بڑھاپے کے اندر اولاد جیسی نعمت کا ملنا، پھر آپ ہمیشہ دعا کرتے رہے اور وہ ذکر بھی یہاں تفصیلاً موجود ہے۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی، پھر اللہ نے آپ کو نبوت عطا کی اور پھر کچھ نشانیوں کا ذکر کیا گیا کہ اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو معجزات عطا کیے کہ آپ اندھوں کو بھی بینائی دیتے تھے، ہاتھ پھیرتے تو کوڑ والا مرض بھی ٹھیک ہو جاتا، اور پھر آپ لوگوں کو بتاتے کہ تم کیا کھا کر آئے ہو، کیا پی کر آئے ہو، تو گویا یہ بھی آپ کے معجزات میں سے یہ معجزہ تھا۔ اسی طریقے سے آپ نے ایک پرندہ بنایا جو باقی پرندوں سے بالکل الگ، یعنی بغیر پروں کے اڑتی ہے، جسے چمگادڑ کہا جاتا ہے۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ بنائی ہے اور اس میں یہ خصلت ہے کہ یہ بچہ جنتی ہے اور اسی طریقے سے اس کو بھی مینسز وغیرہ ہوتے ہیں۔ آگے جا کر عیسیٰ علیہ نبینا والسلام سے اللہ رب العزت نے وعدہ فرمایا کہ یہ کافر تمہیں قتل کرنا چاہتے ہیں لیکن میں تمہیں ان سے بچاؤں گا، اٹھا لوں گا تمہیں۔ پھر آگے جا کر نجران کے عیسائیوں کی جو برے عقائد تھے، کفرانہ قسم کے عقیدے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام تو اللہ کے بیٹے ہیں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جا کر دعوت دی، توحید کی اور کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی تھے۔ تو اس بات پر انہوں نے آپ سے مباہلے کا چیلنج کیا اور پھر وہ بات بڑھی اور نتیجہ یہ نکلا کہ جب وقت آیا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرہ مبارک سے حضرت امام حسن، امام حسین، اللہ اکبر، حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو، حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کو
کو لے کر نکلے. گویا یہ وہ گھرانہ تھا جسے پنج تن پاک کا گھرانہ کہا جاتا ہے. جب نکلے تو نجران کے عیسائیوں میں سے ایک بڑے پادری نے جب دیکھا تو اپنی قوم سے کہا کہ یہ نورانی چہرے والے جو مجھے نظر آ رہے ہیں، ان کی تو چہروں کی نورانیت اس قدر ہے کہ اگر یہ انہوں نے ہمارے لیے بد دعا نکال دی تو پھر قیامت تک ریتی دنیا میں کوئی عیسائی باقی نہیں بچے گا، تو اس لیے ان سے مباہلہ نہ کیا جائے. اس بات کا تذکرہ بھی یہاں قرآن مجید کی ان آیات بینات کے اندر موجود ہے. اس کے ساتھ ساتھ پھر جو ہے یہودیوں اور نصرانیوں کا ایک جھگڑا تھا، اور وہ جھگڑا یہ تھا کہ یہودی کہتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام یہودی ہیں، اور نصرانی کہتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام نصرانی ہیں. تو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر آیات بینات اتار کر فرمایا کہ دیکھو ابراہیم علیہ السلام جو ہے نا، وہ کوئی یہودی کہتے ہیں کہ وہ یہودی تھے اور نصرانی کہتے ہیں وہ نصرانی ہیں. دراصل موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ جن میں توریت نازل ہوئی وہ ابراہیم علیہ السلام کے بعد کا زمانہ ہے، تو بعد کے زمانے میں کیسے ہو سکتے ہیں آپ یہودی؟ اور پھر عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ تو موسیٰ علیہ السلام کی بعد کا زمانہ ہے، تو گویا کہ پھر وہ عیسائی کیسے ہو سکتے ہیں؟ یعنی 2000 سال بعد کا زمانہ ہے. تو یہ اپنے قول کے اندر جو ہے نا یہ پختہ نہیں ہیں. پھر آگے جا کر اللہ رب العزت جو ہے اگلی آیات بینات کے اندر فرمایا وَإِذَا خَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، یعنی انبیاء علیہ السلام کی مقدس ارواح سے اللہ رب العزت نے عالم ارواح کے اندر ایک وعدہ لیا، تمہیں کتاب بھی دوں گا، حکمت بھی دوں گا، اور تمہیں نبوت سے بھی نوازوں گا، لیکن تمہارے بعد میرے ایک رسول آئیں گے، تم نے ان پر ایمان بھی لانا ہے، مدد بھی کرنی ہے. گویا عالم ارواح کے اندر جو محفل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت نے سجائی، اور سب سے پہلے میرے آمد مصطفیٰ کی محفل جو سجی ہے وہ رب العالمین نے سجائی ہے. اور پھر آگے جا کر فرمایا کہ ان اول بیت وضع للناس، یعنی لوگوں کے لیے جو گھر بنایا گیا ہے بیت اللہ شریف کا، اس کا تذکرہ کیا گیا کہ پہلا گھر بیت اللہ شریف کا ہے، اور اس میں مقام ابراہیم کا تذکرہ ہے، اس میں حج کے حکم کا تذکرہ ہے. پھر امت کی شان بیان کی کہ حضور کا امتی تو وہ ہے جو لوگوں کو بھلائی کی اچھائی کی دعوت دیتا ہے اور برائیوں سے روکتا ہے، یہ بہترین امت ہے. پھر آگے جا کر مارکہ بدر کا تذکرہ کیا گیا کہ بدر کے اندر مسلمانوں کی مدد کے لیے رب العالمین نے 3000 فرشتے بھیج کر اللہ نے مسلمانوں کو فتح اور کامرانی اور کامیابی عطا فرمائی، اطمینان بخشا ہے. پھر اللہ رب العزت فرماتا ہے میرے بندو اگر تم سے گناہ ہو جائیں، گناہ کبیرہ صغیرہ ہو جائیں، پس سچی توبہ میری بارگاہ میں کرو تو میں تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں گا. پھر فرمایا اے ایمان والو سنو، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسول، تم پر احسان کیا کہ تمہیں اپنا رسول عطا کیا ہے، تم پر رسول مبعوث کیا ہے. گویا کہ آمد مصطفیٰ کا تذکرہ بھی ایمان والوں کے لیے حضور کا آنا یہ بڑا احسان ہے اللہ رب العزت کا. پھر فرمایا یہ جو کافروں کو ڈھیل دی جاتی ہے، انہیں لمبی رسی ان کی چھوڑ دی جاتی ہے وہ گناہ تاکہ وہ گناہ کرے، لیکن یاد رکھو جتنی لمبی زندگی بھی مل جائے پھر بھی ان کے لیے اللہ نے دردناک قسم کا عذاب تیار کر رکھا ہے. پھر فرمایا وہ لوگ جو میری راہ میں شہید ہو جائیں انہیں مردہ نہ کہو، انہیں رزق دیا جاتا ہے، وہ زندہ ہیں. تو یہاں سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ جو شہداء ہیں، جو شہید ہے، جو حضور کا امتی ہے، اس کا یہ مقام ہے کہ رائے خدا میں شہید ہو جائے تو اس کو ہمیشہ کی زندگی مل جاتی ہے. وہ مردہ کہنا بھی، وہ گمان کرنا بھی جو ہے نا یہ غلط بات ہے. تو پھر بتائیے نبی کی شان کس قدر بلند ہے، نبی کا مرتبہ کس قدر بلند ہے. تو یقیناً تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے. تو تمام انبیاء کرام اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ذات مبارکہ گویا سب اپنی اپنی قبروں کے اندر جسم اور روح کے ساتھ زندہ ہیں. آگے فرمایا مرد ہو یا عورت ہو جو اچھے عمل کریں گے اللہ ان کو اجر عطا فرمائے گا، برابر اجر عطا فرمائے گا. پھر فرمایا جو اہل کتاب میں سے جو قرآن پر ایمان لے آئیں تو اللہ ان کو ضرور جنت عطا فرمائے گا.
آخری آیات بینات کے اندر جو ہے حبشہ کے بادشاہ کے ایمان کا تذکرہ ہوا، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب خبر ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نماز جنازہ غائبانہ طور پر پڑھایا گیا۔ بعض علماء فرماتے ہیں، حدیث میں ہمیں کتب کے اندر ملتا ہے کہ دراصل وہ غائبانہ نماز جنازہ بھی نہیں تھا، بلکہ اللہ نے زمین کو سمیٹ لیا اور حبشہ سے اور مدینہ منورہ تک کی زمین کا فاصلہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بالکل کم ہو گیا، گویا کہ حبشہ کے بادشاہ کا جو جسم تھا، جو میت تھا، وہ حضور کے سامنے آ چکا تھا۔ لیکن منافقین نے اعتراض کیا کہ وہ کیسے ایمان لے آئے، کس طرح؟ تو پھر اللہ نے قرآن میں اس بات یہ آیت نازل کر کے فرمایا کہ وہ مومن تھے، وہ ایمان والے تھے، وہ دنیا سے ایمان کی حالت میں فوت ہوئے ہیں۔ یہ تذکرہ ان آیات بینات کے اندر موجود ہے۔ یہ مختصر سا جو ہے آپ کے سامنے جو ہے سورہ ال عمران کی تفسیر پیش کی گئی ہے۔ جو غلطیاں کوتاہیاں ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ مجھے اس کی معافی عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ قرآن کو سمجھنے کی اور سمجھ کر عمل پیرا ہونے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔